शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। शहादत इमाम हुसैन असल में मर्ग यजीज़ है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 5 शबान 6 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम हुसैन रखा। आपको भी आपके बड़े भाई हसन की तरह जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया गया। आपको अपने दोनों नवासों से बेपनाह मोहब्बत थी। हदीस मुबारक है, जिसने उन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, तो जिसने इन दोनों से अदावत की उसने मुझसे अदावत की। आपकी विलादत के साथ ही आपकी शहादत की खबर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल चुकी थी कि आपके फ़र्जंद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करबला में शहीद कर दिए जाएंगे। और ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस वक्त आसमान से तशरीफ़ लाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करबला की मट्टी देते हुए कहा कि ये वो मट्टी है जिस सरजमी पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद किए जाएंगे। कूफा के करीब एक मुकाम का नाम है जिसे करबला कहते हैं। यजीद बहुत तनखो, फासिक, शराबी, बदकार, गुस्ताख और बेदीन शख्स था। उसने तख्त पर बैठते ही एतराफ़ के ममालिक में अपनी बैत के लिए मकतूब रवाना किए। मदीना मुनव्वरा के आमिल जब बैत के लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए तो आपने इसकी फसल जुल्म की बिना पर बैत से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान को ख़तरे में डाल दिया और बैत से इनकार कर दिया और इसी शब आपको मदीना से मक्का मुंतकिल होना पड़ा। ये वाक़या 4 शबान 60 हिजरी का है। मदीना से हिजरत करना आपके लिए नहायत ही गम का बायस था। यजीद की बैत सिर्फ़ अहले शाम तक थी जहाँ उसका तख्त था। अहले कूफा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने यहाँ आने के लिए दरख्वास्तें भेज रहे थे, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने साफ इनकार कर दिया। यजीद की तख्त नशीनी के बाद अहले इराक़ की तमाम जमातें ने मुत्तफ़िक होकर अपनी न्याज़मंदी, अक़ीदत और इखलास का इज़हार करते हुए आप पर अपने मालो जान कुर्बान कर देने की तमन्ना की और तमाम कुफों की तरफ से तकरीबन 150 के करीब दरख्वास्तें आप की खिदमत में पहुँचीं। आप कब तक अगमास बरसते। आखिरकार अपने चाचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा के हालात जानने के लिए रवाना किया और कूफियों को लिखा कि आप लोगों की दरख्वास्तों पर मुस्लिम बिन अकील को भेज रहा हूँ और इनकी नस्र हमायत तुम पर फ़र्ज़ है। इस सफ़र में मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों नौ उम्र फर्जंद मोहम्मद और इब्राहिम भी उनके हमरा थे। कूफा पहुँचने के बाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने मुख्ताज़ और बैत के घर क़याम किया। कूफियों ने नहायत ही खुशी और जोशो खरोश और मोहब्बत का इज़हार किया और तकरीबन 12,000 लोगों ने आपके दस्ते मुबारक पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत की। ये जोशो जज्बा देखकर हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यहाँ के हालात की इतला दी कि आप जल्द तशरीफ़ लाएँ ताकि हक़ की तायीद हो सके। नुमान बिन बशीर कूफा के गवर्नर थे। इस मामले में उन्होंने किसी किस्म की दस्तंगेज़ी ना की। यजीद ज़रमी और अमारा बिन वलीद बिन उक़बा ने यजीद को इतला दी कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील तशरीफ़ लाए हैं और अहले कूफा के हज़ारों आदमी उनके हाथ पर बैत कर चुके हैं और नुमान बिन बशीर ने अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। यजीद ने ये इतला पाते ही नुमान बिन बशीर को मौजूल कर दिया और अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को कूफा रवाना कर दिया। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद मक्कार था। वो अपनी फ़ौज के साथ रवाना हुआ। उसने कादसे में अपनी फ़ौज को छोड़ा और ख़ुद हिजाज़ियों का लिबास पहनकर मगरिब और इशा के दरमियान उस रास्ते से कूफे में दाखिल हुआ जिससे हजाज़ी काफ़िले कूफा में दाखिल होते थे। इस मकारी से इसका मतलब ये था कि इस वक्त अहले कूफा बहुत जोश में हैं और कूफा में इस तरीके से दाखिल होना चाहिए कि वो पहचान न सकें, और यही सब कुछ हुआ। जब वो कूफा में दाखिल हुआ तो लोगों ने यही समझा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा तशरीफ़ ला चुके हैं। शब की तारीकी में वो मरहबा कहते हुए इसके गिर्द जमा हो गए। ये मरदूद चलता तो रहा लेकिन खामोशी इख्तियार किए रहा कि इसका फ़रेब खुल न जाए। जब वो दरबार अमारा में दाखिल हुआ तो उस वक्त लोगों पर यह हकीकत खुल गई। रात गुजरने के बाद इब्न ज़ियाद ने सुबह तमाम अहले कूफा को जमा किया और यजीद की मुखालफत से इन्हें डराया धमकाया और इस तरह हज़रत मुस्लिम बिन अकील की जमात को मुतशर कर दिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने
بانی بن غزوہ کے مقام میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک دستہ فوج بھیج کر اس کو قید کروا لیا اور کوفے کے معاہدین کو بھی قلعے میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ خبر سنی تو ندا دی۔ 40,000 کے قریب لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور شاہی کا ارادہ کر لیا اور قصر شاہی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت اس وقت اگر حکم دیتے تو قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بدعہدی، ابن زیاد کی فریبی مکاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ نے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا کہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے کوئی صورت نکل آئے۔ دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور کلان میں قید روسا کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل کی حمایت سے باز رکھیں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے لشکر منتشر ہوتے ہوتے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ رہا۔ اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے۔ طوا نامی ایک عورت نے آپ کو گھر میں فروخت کیا، لیکن اس کے بیٹے نے شہر محبت ابن اشعث کو خبر کر دی۔ وہ مکاری سے ان کو مسالت کے بہانے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوا۔ رہزن دروازوں کے دونوں پہلو میں چھپے ہوئے تھے۔ جو ہی وہ دروازے میں داخل ہوئے تو تلواروں کے وار سے بنی ہاشم کے مظلوم کو شہید کیا گیا اور ساتھ ہی ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اسی روز مکہ سے امام حسین علیہ السلام کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواستوں کو رد کرنا، ان کی دل شکنی کرنا آپ کو گوارا نہ تھا، اور حضرت امام عالی مقام نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت، موالی و خادمان کل 72 نفوس کے ہمراہ عراق کا سفر اختیار کیا۔ آپ طالیہ میں تھے کہ آپ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، تو اس وقت بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا کہ خدا کی قسم ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ نہ لیں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے واپسی کا ارادہ ترک کر کے سفر جاری رکھا۔ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو یہاں ہر بن زہرد یا ہری 1000 مسلح افواج کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ دستہ حر کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگوں، میں تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں خود یہاں نہیں آیا، بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیں، ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ بن زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی خیمہ زن ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا، جس میں یزید کی بیعت طلب کی گئی تھی۔ آپ نے قاصد کو جواب دیا، میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمرو بن سعید جو گورنر تھا اس کے سپہ سالاری میں روانہ کی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے مقابلہ کرنے سے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو آمادہ کر لیا۔ 72 آدمی، جن میں بیٹیاں، بچے، بوڑھے سبھی شامل ہیں، جن کے پاس نہ سامان اور نہ ہی جنگ کا کوئی سامان ہے، ان کے لیے 22,000 کی فوج لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، 7 محرم کو فرات کا بے حساب پانی ان پر بند کر دیا گیا۔ بھوک و پیاس سے سب بے تاب و توانا ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے مگر مصائب کا ہجوم ان کی عظمت کو متزلزل نہ کر سکا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیں، مگر آپ نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو گوارا نہ کیا، اپنا گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عظمت میں فرق آئے یہ آپ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ مسالت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، اور نہ ہی یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں، اس لیے آپ اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھود دی گئی اور اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی
جہاں سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خامہ دشمنوں کی ایذا سے محفوظ رہ سکیں۔ 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا۔ جمعے کا دن تھا۔ حضرت امام عالی مقام نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک سے نڈھال، ایک قطرہ آب میسر نہیں۔ پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، صحرا کی ہوا، جو کہ رفجا کے پہاڑ توڑنے کے لیے سامنے 22,000 کا لشکر، مگر عظمت و ہمت اور پائے استقلال میں لرزش نہیں۔ جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام رہے۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ علی المرتضیٰ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کی تنشعہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے لال زرد کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین علیہ السلام کے نوجوانوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھا کر امام پر قربان ہوتے چلے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے سامنے علی اکبر دشمنوں پہ حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہیں عذاب الہی تھا۔ ایک ہی وار میں کئی تیوں پیکر گرا دیے۔ پیاس کی شدت، دھوپ کی تمازت اور لشکر جرار نے یک بارگی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تیر کے زخموں نے تن نازین کو زخموں سے چور کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام میدان میں جا پہنچے اور ان کو خیمے میں لے آئے۔ ان کا سر گود میں لیا، فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام معرکہ جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے۔ امامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر باندھا، مصری قبا پہنی، امیر حمزہ کی پر پشت پر رکھی، حیدر کرار کی تلوار حمائل کی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ رضا الہی پر صابر و شاکر کر کے سب کو سپرد خاک کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ ایک بار پھر تمام حجت کیا، مگر بے سود ایک مقابل آیا۔ امام نے تیغ و خون آشام نے سب کا کام تمام کر دیا۔ زمین کو کربلائے کوفہ کے بہادروں اور صف شکنوں کے خون سے سیراب ہو گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیا۔ گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر اطراف سے تیر آ رہے تھے۔ آخرکار حضرت امام حسین علیہ السلام نے سجدے میں سر کٹا کر دین کو بچا لیا۔